انت منی وانا منک، انت منی وانا منک، انت منی وانا منک۔ تو مجھ سے ہے اور میں تم سے ہوں، تو میرا ہے اور میں تیرا ہوں، تو میرا ہے اور میں تیرا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے۔ نبی اکرم علیہ السلام کے ایک صحابی وہاں پاس سے گزرے۔ صحابہ کرام سے نبی اکرم علیہ السلام نے انہیں دکھا کر پوچھا کہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے یہ کون ہے، کیونکہ وہ صحابی جو گزرے تھے وہ بڑے کالے کلوٹے، وہ دیکھنے میں بہت عجیب و غریب قسم کے، چہرہ کہیں دھنسا ہوا کہیں ابھرا ہوا، اور حالت یہ کہ نہ اپنے پاس کوئی مال، نہ کوئی جائیداد، نہ کوئی گھر، نہ کوئی زمین، نہ کوئی بال بچہ، نہ کوئی بیوی، اور پیاس لگے تو اپنے چلو سے ہی کہیں بہتا ہوا پانی پی لے، بھوک لگے جو ملے وہ کھا لے۔ حالت یہ تھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا یہ میرا محبوب جلیبیب ہے۔ اب آپ سوچئے کہ وہ جلیبیب جسے خود نبی اکرم علیہ السلام کی مجلس میں تشریف فرما رہنے والے صحابہ کرام بھی نہیں پہچان رہے ہیں، لیکن وہ حضور کے دل کے اس قدر قریب ہے کہ حضور فرماتے ہیں یہ میرا محبوب جلیبیب ہے۔ اس کے بعد ایک دن وہ نبی اکرم علیہ السلام کی مجلس کے پاس سے گزرے۔ حضور نے ان کو آواز دے کر فرمایا یا جلیبیب الا تتزوج، جلیبیب شادی نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ومن یزوج جلیبیبا ولا مال ولا جاہ ولا جمال ولا سلطان، یا رسول اللہ اس جلیبیب سے شادی کون کرے گا؟ یعنی اس جلیبیب کو کون اپنی بیٹی دے گا جبکہ میرے پاس نہ عزت ہے، نہ مال ہے، نہ مرتبہ ہے، نہ خوبصورتی ہے، نہ بادشاہت ہے، نہ کچھ ہے، مجھے اپنی بیٹی کون دے گا؟ چنانچہ وہ گزر گئے۔ دوسرے دن پھر وہ گزرے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے اپنی مجلس سے انہیں آواز دے کر فرمایا یا جلیبیب الا تتزوج، جلیبیب شادی نہیں کرو گے؟ انہوں نے پھر وہی جواب دیا یا رسول اللہ ومن یزوج جلیبیبا ولا مال ولا جاہ ولا جمال ولا سلطان، یا رسول اللہ اس جلیبیب کو اپنی بیٹی کون دے گا؟ پھر تیسرے دن وہ گزرے۔ حضور نے آواز دے کر فرمایا یا جلیبیب الا تتزوج، شادی نہیں کرو گے جلیبیب؟ انہوں نے پھر کہا یا رسول اللہ ومن یزوج جلیبیبا ولا مال ولا جاہ ولا جمال ولا سلطان، یا رسول اللہ اس جلیبیب کو اپنی بیٹی کون دے گا؟ نہ تو منصب ہے، نہ مال ہے، نہ خوبصورتی ہے، نہ کوئی اور مرتبہ ہے، مجھے اپنی بیٹی کون دے گا؟ جلیبیب کو نبی اکرم علیہ السلام نے بلایا اور فرمایا کہ جاؤ میرے اس انصاری صحابی کے گھر پر جاؤ اور اس سے کہنا کہ تم اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو، مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ کا یہ حکم سن کر جلیبیب اس انصاری صحابی کے گھر پر تشریف لے گئے۔ وہ انصاری صحابی جن کے پاس عزت بھی تھی، جن کی بیٹی خوبصورت بھی تھی، جو مرتبہ والے بھی تھے، عزت والے بھی تھے، مال و دولت والے بھی تھے، دروازے پر دستک دی۔ باپ اندر سے باہر آیا۔ جلیبیب نے فرمایا کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے، میں حضور اکرم کا قاصد ہوں، حضور نے یہ کہلوایا ہے کہ تم اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرا دو۔ اس شخص کا یہ سننا تھا کہ اس کی بھویں تن گئی، چہرے پر شکن آ گیا کہ تم سے اپنی بیٹی کی شادی؟ وہ تم جس کا نہ چہرہ مہرہ ٹھیک ہے، نہ جسم خوبصورت ہے، نہ تمہارے پاس گھر ہے، نہ دولت ہے، نہ کسی طرح کی معاشرے میں کوئی عزت ہے، نہ تمہاری اپنی کوئی پہچان ہے، میں تمہیں اپنی بیٹی کیسے دے سکتا ہوں؟ بیٹی اندر سے سن رہی تھی۔ اس نے اپنے باپ کو بلایا اور اپنے باپ سے کہا، اس بیٹی نے جس کے دل میں ایمان کی شمع روشن تھی، وہ بیٹی جس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اللہ کا فیصلہ سب سے زیادہ اہم تھا، وہ بیٹی جس کے دل میں حضور اکرم کی محبت موجود تھی، وہ بیٹی
جو جانتی تھی کہ جب حضور فیصلہ کر دیں تو اس فیصلے پر چوں چرا کا کسی مومن کو اختیار نہیں رہتا، اس بیٹی نے باپ کو بلا کر کہا اترد رسول اللہ یا ابتاہ، اے ابا جان کیا آپ حضور اکرم کے قاصد کو واپس کر دیں گے؟ آپ میں اتنی جرأت ہے کہ حضور کے فیصلے کو قبول نہیں کریں گے؟ باپ نے یہ سنا تو اس نے بھی ایک لمحے کو سوچا اور پھر کہا ہاں تم تو صحیح کہتی ہو، میں حضور اکرم کے قاصد کو خالی ہاتھ کیسے بھیج سکتا ہوں؟ چنانچہ اس باپ نے اپنی بیٹی کی شادی جلیبیب سے کر دی، اور یوں سیدنا جلیبیب رضی اللہ عنہ کی شادی اس انصاری صحابی کی بیٹی سے ہو گئی۔ اب منظر آپ ذرا تصور میں لائیں کہ جلیبیب شادی کا پہلا دن ہے، رات میں دلہن کا کمرہ سجایا جاتا ہے، اس انصاری صحابی کی بیٹی دلہن کے کمرے میں بیٹھے اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہے۔ جلیبیب ہر چیز سے فارغ ہو کر گھر میں آتے ہیں۔ وہ جلیبیب کی بھی پہلی رات ہے اور اس لڑکی کی بھی پہلی رات ہے، اور آپ سوچئے کہ ہر انسان کی زندگی میں، ہر نوجوان مرد اور ہر نوجوان عورت کی زندگی میں سب سے خوبصورت دن اس کی شادی کا دن ہوتا ہے، اور سب سے خوبصورت رات اس کی پہلی رات ہوتی ہے جو اس کے شوہر کے ساتھ گزرے۔ وہ لڑکی ابھی اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے، پہلی رات کی باتیں ہو رہی ہیں، محبت کی باتیں، راز و نیاز کی باتیں، ایک دوسرے پر فدا ہونے کی باتیں، کہ اسی درمیان آواز آتی ہے یا خیل اللہ ارکبی، یا خیل اللہ ارکبی، یا خیل اللہ ارکبی، حی علی الجہاد، حی علی الجہاد، کہ اللہ کے گھوڑ سوارو تیار ہو جاؤ، جہاد کی طرف چلو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کا اعلان کر دیا ہے، جہاد کا ڈنکا بجنے لگا۔ جلیبیب کبھی اپنی بیوی کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور کبھی ان کے کانوں میں وہ آواز آتی ہے کہ حضور اکرم جہاد کی طرف بلا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ رات گزار لیں گے اور صبح حضور اکرم کے قافلے سے مل جائیں گے، بلکہ اپنی بیوی کے چہرے پر آخری نظر ڈالا اور اٹھ کھڑے ہوئے، تلوار لٹکائی، گھوڑے پر سوار ہوئے اور میدان جہاد کے لیے چل پڑے۔ میدان جہاد میں گھمسان کا رن پڑا، تلواریں ٹکرائیں، کافروں میں اور مومنوں میں جنگ ہوئی۔ پھر اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام کو فتح نصیب فرمائی، اور اس کے بعد زخمیوں کی اور لاشوں کی تلاش شروع ہوئی۔ سب صحابہ اپنے جاننے والے صحابہ کرام کو تلاش کرتے رہے، لاشیں تمام مل گئیں، زخمی لوگوں کو لا کر خیموں میں بٹھا دیا گیا۔ نبی اکرم علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا کوئی اور گم بھی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اب کوئی گم نہیں ہے، ہم سب کو موجود پاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افقد حبیبی جلیبیب، میں اپنے محبوب جلیبیب کو گم پاتا ہوں۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جلیبیب کو تلاش کرنے کے لیے گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے گئے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ صحابہ کرام تلاش کرنے کے لیے گئے تو انہیں جلیبیب کی لاش ملی، اور دوسری روایت کے مطابق خود پیغمبر علیہ السلام تشریف لے گئے تو جلیبیب کی لاش ملی۔ ان کی لاش پڑی ہوئی تھی اور آس پاس 7 کافروں کی لاش تھی۔ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا یا جلیبیب قتلت 7 ثم قتلت، تم نے اللہ کے لیے 7 ظالموں کو قتل کیا اور اس کے بعد تم شہید ہو گئے۔ انت منی وانا منک، انت منی وانا منک، انت منی وانا منک، تو مجھ سے ہے اور میں تم سے ہوں، تو میرا ہے اور میں تیرا ہوں، تو میرا ہے اور میں تیرا ہوں۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے، جلیبیب کے چہرے کو اٹھایا، اپنے زانوؤں پر جلیبیب کا چہرہ رکھا اور جلیبیب کی پیشانی پر آپ نے بوسہ دیا اور فرمایا انت منی وانا منک، تو میرا ہے اور میں تیرا ہوں۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام کو قبر کھودنے کا حکم دیا
اور نبی اکرم علیہ السلام جلیبیب کو اپنے بازوؤں میں لے کر کھڑے ہو گئے۔ جب تک قبر کھودی جاتی رہی تب تک حضور اکرم علیہ السلام جلیبیب کو اپنے کاندھے پر رکھے رہے۔ پھر ایک روایت میں ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے اپنا چہرہ موڑ لیا اور پھر صحابہ کرام سے پوچھا، کیا تم نہیں پوچھو گے کہ میں نے اپنا چہرہ کیوں موڑ لیا؟ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ ہمیں بتائیے کہ آپ نے اپنا چہرہ کیوں موڑ لیا؟ حضور نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جلیبیب کی حوریں ان کے استقبال کے لیے آ گئی تھیں، تو میں نے اپنا چہرہ موڑ لیا کہ کہیں جلیبیب کو غیرت نہ آ جائے۔ یہ ہیں جلیبیب جن کے پاس نہ تو خوبصورت شکل ہے، نہ ان کے پاس مال ہے، نہ ان کے پاس جائیداد ہے، نہ ان کے پاس معاشرے میں کوئی خاص مقام و مرتبہ ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ان کی اس قدر وقت ہے، اللہ کی نظر میں اس قدر عزت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جلیبیب سے فرما رہے ہیں، انت منی وانا منک، انت منی وانا منک، انت منی وانا منک، کہ جلیبیب تو میرا ہے اور میں تیرا ہوں، تو میرا ہے اور میں تیرا ہوں۔ سیدنا جلیبیب رضی اللہ عنہ کے اس قصے میں ہمارے اور آپ کے لیے عبرت کا نمونہ موجود ہے کہ جس طرح جلیبیب رضی اللہ عنہ کی اس بیوی نے جب پیغمبر علیہ السلام کا فرمان سنا تو اپنے آپ کو جلیبیب کے سپرد کر دیا، اپنی شادی جلیبیب سے کر دی، جبکہ وہ حسن و جمال والی، عزت والی، مرتبے والی، خاندان والی، معاشرے میں نام والی عورت تھی۔ انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے رسول کے حکم پر قربان کر دیا۔ ہم اور آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم کتنی مرتبہ اللہ کے حکم پر اور نبی اکرم علیہ السلام کے حکم پر اپنی کچھ چیزیں بھی قربان کر رہے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ ہم اپنے دنیاوی مفاد کو پیش نظر رکھتے ہیں یا اللہ کے حکم کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر شخص کا حال تو یہ ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اکثر کی بات کر رہا ہوں، ہم میں سے اکثر کا حال یہ ہے کہ جب دنیاوی مفاد سامنے آ جائے تو نہ اللہ کے حکم کو مانتے ہیں نہ اللہ کے رسول کے حکم کو مانتے ہیں۔ ہم دنیا کے چھوٹے چھوٹے فائدے کے لیے اللہ کا حکم بھی توڑ دیتے ہیں، نبی اکرم کی سنت بھی چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اللہ کے حکم کو ہم پکڑ لیں، چاہے اس کے لیے دنیا کا فائدہ ختم ہو جائے۔ ہم اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کر لیں، چاہے دنیا میں ہمیں تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا سا نقصان ہی ہو جائے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہونے کے لیے، اللہ کا محبوب ہونے کے لیے شکل ضروری نہیں، صورت ضروری نہیں، مال ضروری نہیں، جائیداد ضروری نہیں، یہ ضروری نہیں کہ معاشرے میں لوگ آپ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ آپ کا بڑا نام ہو، یہ ضروری نہیں کہ آپ بڑے عہدے والے ہوں، یہ ضروری نہیں کہ آپ بڑے منصب والے ہوں، ضروری صرف اتنا ہے کہ آپ کا دل کیسا ہے۔ کہیں آپ کے دل میں حسد تو نہیں، بغض تو نہیں، کینہ تو نہیں، نفرت تو نہیں، عداوت تو نہیں، کسی سے دشمنی تو نہیں، دوسروں کے لیے جلن تو نہیں، دوسروں کے خلاف کوئی جذبہ تو نہیں۔ آپ کے دل میں ہونا چاہیے تواضع، دوسروں کے لیے ہمدردی، نرمی، اچھا اخلاق، رحم، دوسروں کے لیے محبت، آپس میں اخلاص اور خلوص، محبت کا اور احترام کا جذبہ، بڑوں کے لیے عزت، چھوٹوں کے لیے شفقت، علماء کا، اللہ والوں کا احترام، یہ ہمارے دل میں ہو تو پھر ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دل دیکھتا ہے۔ اللہ کو تمہاری شکل سے اور صورت سے کوئی مطلب نہیں، یہ شکل و صورت تو اللہ نے پہچان کے لیے بنائی ہے۔ عزت کا اور اللہ کے نزدیک بلندی کا جو معیار ہے وہ ہے تقوی، کہ ہمارا دل کیسا ہے، ہمارے دل میں اچھی چیزیں ہیں یا بری صفتیں ہیں۔ تو ہم اپنے دل کو اچھا بنا لیں، اللہ کے ہم محبوب بن جائیں گے، اور جب ہم اللہ کے ہو جائیں گے تو ہر چیز، اس دنیا کی تمام چیزیں ہماری ہو جائیں گی۔ آئیے ہم اللہ کے بنتے ہیں تاکہ اللہ ہمارا بن جائے۔ میں اللہ کے راستے پر چلنے کی شروعات کرتا ہوں، آپ بھی شروعات کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں